بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے جی آپ سب کا؟ الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ہے۔ آج تھا بارات کا دن، اور دن کا ٹائم تو ہمارا گھومنے میں ہی گزر گیا۔ میں نے لاسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، امتیاز مال گئی تھی اور کچھ شاپنگ وغیرہ کر لی کیونکہ فری تھی۔ میں نے کہا چلے موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، اور یہاں پہ ٹائم ہو گیا جی ریڈی ہونے کا، اور ہم لوگوں نے بس افراتفری مچا دی۔ تو ابھی تو شکر ہے الحمدللہ، جہاں میرا اسٹے تھا وہاں پرسکون ماحول تھا، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ شادیوں پہ جائیں تو وہاں جو افراتفری گہما گہمی مطلب ہوتی ہے، تو اس لیے لیکن ایسا کوئی سین نہیں تھا، مجھے پرسکون ماحول ملا ہوا تھا، اس لیے میں نے فل انجوائے کیا 3-4 دن جو ہم وہاں پہ رہے۔ ریڈی ہونے کے بعد بس بچے بھی ریڈی ہو گئے، تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا ٹائم تھا، پکچر وغیرہ بچوں کی بنائی۔ اس کے بعد جی ہم لوگ گھر سے نکل آئے، اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، آپ کو نظر آ رہا ہوگا ابھی نیچے بھی کافی پانی ہے۔ تو یہاں گاڑی آ گئی تھی اور ہم لوگ بیٹھ گئے تھے، اور قریب ہی تھا ہال بھی، ہال میں پہنچے، اور اوپر جو ہے نا وہ فرسٹ فلور پہ تھا ہمارا فنکشن۔ میں سوچ رہی تھی کہ دلہن اوپر سے کیسے آئے گی، کیونکہ ہمارے سٹی کے اندر جو بھی ہیں نا وہ سارے سنگل ہی ہیں، مطلب بیس پہ ہی ہوتے ہیں، تو یہاں پہ لیکن شہروں میں تو پھر یہ سین ہوتا ہے نا۔ اور بس یہ حال ماشاءاللہ ویسے اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا، سٹیج بھی سارا ریڈ اور فلاور سے بڑا پیارا لگ رہا تھا، فوٹو شوٹ چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا چلے یہاں پہ جی ہم بھی موقع سے فائدہ اٹھا لیں اور اچھی اچھی پکچر بنوا لیتے ہیں۔ تو یہاں بچوں کو بھی میں نے زبردستی، ابو ریرا کو بھی اور ابو سفیان کو میں نے کہا چلے آؤ کھڑے ہو، آپ کو پتہ ہے بچے چھوٹے بھی قابو نہیں آتے اور بڑے بھی ایسے قابو نہیں آتے۔ تو خیر جی یہاں بچوں کی پکچر وغیرہ بنوائی ساری خالاؤں کے ساتھ، ساری خالائیں اکٹھی تھی، کافی عرصے بعد میں اپنی ساری مطلب ایک ساتھ ایسے خالاؤں سے ملی ہوں، تو اس لیے پھر تو سب نے ہم نے فیملی کا بھی فوٹو شوٹ کروایا۔ اور اس کے بعد جی بس بارات آ گئی، اور اس کے بعد نکاح ہو گیا سٹارٹ۔ لڑکی کی نکاح کی ویڈیو تو کوئی نہیں میرے پاس، تو یہ میرے پاس کلپ تھا، بھائی نے مجھے شیئر کیا تھا، تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں۔ تو نکاح ہونے کے بعد جی سب سے زیادہ ہمیں انتظار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی ان پیکٹس کا۔ تو واقعی پتہ نہیں کیوں اس کی اتنی خوشی ہوتی ہے، مجھے تو یہ اتنے اچھے لگتے ہیں، اتنا مزہ آتا ہے ان کو نا، ان کو مطلب لینے میں بھی اور کھانے میں بھی کوشش کرتی ہیں کہ ایک نہیں 2-3 کم از کم ملے، لیکن آپ کو پتہ ہے ملتا ایک ایک ہی ہے، شاید کنجوسی سے ہی لوگ لے بھی آتے ہیں۔ میں تو یہ کہتی ہوں کہ ایکسٹرا لے کے آنے چاہیے۔ خیر پھر یہ ہمیں مل گئے، اور ہم نے ان کو کھایا، انجوائے کیا، اچھے تھے ان پیکٹس کے اندر، انہیں باسکٹ بھی بڑی اچھی ڈیکوریٹ کی ہوئی تھی، اور ویسے بھی اندر بھی جو ہے نا یہ کافی اچھی چیزیں تھی۔ اور ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی یقین کریں، میں نے تو پھر آخر اپنی شال جو ہے نا وہ مطلب لے لی اوپر، میں نے کہا نہیں بھائی فیشن اپنی جگہ ہے، لیکن جو ہے نا ٹھنڈ وہ برداشت میرے سے تو نہیں ہوتی، تو سب نے تقریباً اپنی شال اوپر لینا سٹارٹ کر دی تھی، کیونکہ ہم نے کہا چلیں جی ایک دفعہ فوٹو شوٹ بھی ہو گئی ہے، بارات بھی آ گئی ہے، اب بس کھانے کا ویٹ ہو رہا ہے۔ تو کھانا آ گیا تھا، کھانا کھانے کھلنے کے بعد جی بس اپنی اپنی پلیٹس میں کھانا ہم نے ڈالا۔ کھانا اچھا تھا ماشاءاللہ، بیف تھا، اس کے بعد چکن کا بھی سالن تھا، اور نان تھے ساتھ، اسٹیم اور گولا کباب تھے، میٹھے میں بھی کسٹر اور کھیر دونوں تھی، لیکن بس میں نے تو وائٹ چکن کے ساتھ ہی نان کھایا، کیونکہ چاول بھی 2 دن سے کھا کھا کے نا تو دل بھرا ہوا تھا، اس لیے کچھ ایسا میں نے تو خاص نہیں کھایا۔ اور میرے جو ساتھ تھا نا ابو ریرا، اس نے کہا بھائی میں نے تو کچھ بھی نہیں کھانا، میں نے تو صرف کھانا ہے رشین سیلڈ ہوتا ہے نا ایک، اور دوسرا جو چنے والا ہوتا ہے میکرونی والا سیلڈ، مجھے تو وہ چاہیے۔ تو پھر جی میں نے ویٹر کو کہا کہ مجھے بھائی صرف خالی وہ لا کے دو تو بھلا ہو اس کا، اس نے ایک پلیٹ جو ہے نا وہ فل ابو ریرا کو میکرونی کی لا کے دی، اس نے تو بس وہی ہاف پلیٹ بس کھائی، اور اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو الحمدللہ جی کھانا کھانے کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے اب مین جو تھا وہ ہو گیا کام سٹارٹ۔ سب سے پہلے جی دولہا صاحب نے آنا تھا، تو دولہا صاحب کی انٹری جو ہے وہ کر دی گئی بند، کیونکہ سالیاں اور کزنیں وغیرہ آپ کو پتہ ہے اسی انتظار میں ہوتی ہے، لیکن میری کزن جس کی شادی تھی وہ مطلب ایک ہی ہے، اور ہم لوگ ہی سالیاں تھی، پھر ساری کزنیں ہم نے مل کے تو ان کی انٹری بند کر دی دولہا کی، اور یہاں پہ جی اپنی ڈیمانڈ سٹارٹ کر دی۔ آپ کو پتہ ہے پھر جیسے کہ رسماً تھوڑا سا سالیوں کو تنگ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہی ان کی ڈیمانڈ پوری کی جاتی ہے، تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا۔ تو الحمدللہ جی اس کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ فوٹو شوٹ ہوا، اور پھر آ گیا دولہا اسٹیج پہ، اور باقی رسمیں اب ہوں گی جو دلہن کو لانے کے بعد ہوں گی، تو دلہن کی انٹری کا انتظار کیا گیا۔ اور دلہن کے ڈریس آپ کو پتہ ہے کتنے بھاری ہوتے ہیں، تو ان کو تو پکڑ کے ہی لایا جاتا ہے، اس کے بعد جی فوٹو شوٹ والا جو ہوتا ہے نا وہ تو پھر کمال ہی کر دیتا ہے،
جتنی دیر اس کو کھڑا رکھنا اور ایک ایک سٹیپ، تو میں تو کہتی ہوں یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے ہم گرلز کے لیے نا، یہ جو شادی بارات اور ولیمے کا دن ہوتا ہے۔ خیر جی، پھر آرام آرام سے لڑکی کو سٹیج پہ لایا گیا۔ میری کزن مطلب وہ اکیلی ہیں تو اپنی امی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے، تو میری خالہ ہی ان کو پکڑ کے زیادہ تر مطلب مہندی والے دن بھی وہ انہیں کے ساتھ آئی اور ساتھ کزنیں، ہم لوگ دوسری سائڈ پہ تھی، اور بارات پہ ہی ایسے ہی تھا۔ تو الحمدللہ جی اسٹیج پہ آنے کے بعد یہاں پہ پھر فوٹو شوٹ ہوا، اور مجھے سب سے اچھی بات پتہ کیا لگی، وہ کلپ مجھے یہاں پہ بنانا یاد ہی نہیں رہا کہ جب لڑکی کو لایا گیا اسٹیج پہ، جب آتی ہے، جب لڑکا پکڑ کے مطلب وہ اسٹیج پہ لے کے آتا ہے، تو لڑکے نے پہلے اس کے اوپر نا پیسے وار کے پھینکے، تو مجھے بڑا اچھا لگا، مجھے مطلب ایک نیو چیز تھی، ہمارے یہاں ایسا مطلب کبھی ہوا نہیں، دیکھا نہیں، تو مطلب اس نے لڑکی کی نظر اتاری یوں سمجھ لے۔ خیر جی، اس کے بعد دودھ پلائی کی رسم ہوئی اور اس کا بھی شارٹ سا کلپ بھی میں نے لیا۔ اس کے یہاں بھی آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا جھگڑا کیا جاتا ہے، سسرال والے جو ہے نا لڑکی کے وہ اتنی آسانی سے نہیں مانتے، اور لیکن خیر جی یہ آپ کو پتہ ہے حال میں یہ ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹائم ان کو جلدی میں تھی کیونکہ نیکسٹ فنکشن بھی سٹارٹ ہونا تھا، اس لیے ہماری ڈیمانڈ جلدی پوری کر دی۔ اور یہاں پہ جی دلہن کو لے کے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی، میں نے کہا کہ دلہا بیچارہ یہاں پہ تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے جب دلہن جاتی ہے نا، کیونکہ یہاں پہ زیادہ امپورٹنس دلہن کو دی جاتی ہے، اس کا ہوتا ہے کہ وہ جا رہی ہے اس کو ملنے ملانے کا، تو دلہا بیچارہ ایسے ساتھ نا ڈو ڈو کر رہا ہوتا ہے۔ خیر جی یہاں پہ جی 3 بھائی ہیں اس کے، اور مطلب کہ لڑکی کے، تو تینوں بھائیوں نے اس کو مل کے پھر وہ نیچے لے کے آئے اور اس کو اپنی دعاؤں میں رخصت کیا۔ یہاں پہ ملنے ملانے کا تھوڑا سا سین ہو گیا جو کہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے، میں کہتی ہوں ایک ماں کے لیے، بھائیوں کے لیے، مطلب لڑکی کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے گھر کو چھوڑنا۔ میرے خالو اس دنیا میں نہیں ہیں، تو خیر بھائیوں نے وہ اپنا باپ کا فرض ادا کر دیا، اور اپنی دعاؤں میں ہم سب نے اس کو رخصت دیا۔ اللہ پاک اس کو اپنے گھر میں خوش رکھے اور آباد رکھے۔ اس کے بعد جی ہم لوگ آ گئے گھر، اور یہ ہے جی رات کا سین۔ یہاں پہ اتنا منع کیا ماموں کو، ہم نے کہا رات مطلب کھانا کھا کے آئے، کچھ بھی نہیں، ماموں نے کہا نہیں نہیں، یہاں پہ تقریباً رات کافی ہوگی، تو یہاں پہ ماموں نے جی آرڈر کر دیا، شورما اور برگر تھا، اور شاید پتہ نہیں پاپڑی چاٹ کیا کیا، تو خیر جی پھر اب بندہ اتنا اصرار کرے تو تھوڑا بہت پھر کھانا ہی پڑتا ہے، تو میں نے بس ہاف شورما کھا لیا تھا اور اچھا تھا۔ تو کیسی لگی جی آپ کو آج کی میری ویڈیو؟ بڑی محنت سے میں نے بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے، تو لائک آپ نے ابھی تک اگر نہیں کیا تو لائک لازمی کر دینا ہے، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو مجھے فالو بھی کر لینا ہے۔ اسی طرح میں آپ کے لیے اچھے اچھے ولاگ لاتی رہوں گی۔ ابھی میں 2 دن اور مزید یہاں پہ ہوں، تو ابھی میں نے اور بہت سی ویڈیوز بنانی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔